الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام کامیاب زندگی، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی، پروقار زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے۔ اس لیے توبہ استغفار کیجئے۔ توبہ استغفار کرنے سے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تم لوگ توبہ استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم لوگوں پر آسمان کو پے در پہ کھول دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تم کو مال عطا کرے گا، بیٹے دے گا، اور تم لوگوں کے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ اس لیے توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو۔ جو غلطی ہوئی اس کو چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، نیکیاں کی جائے، اگر کسی کا حق لے لیا ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو توبہ استغفار میں کامیابی ہے، اس لیے اس کو اپنائیے۔ ایسر التفاسیر میں ایک واقعہ ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک آدمی نے کہا قحط سالی کا زمانہ ہے، آپ کچھ کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے استغفار کر۔ دوسرے آدمی نے کہا فقر و فاقہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کر۔ تیسرے آدمی نے کہا باغات خشک ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا استغفار کر۔ چوتھے آدمی نے کہا گھر پہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کہا استغفار کر۔ چاروں آدمیوں سے کہا استغفار کر، توبہ کر لے۔ ایک آدمی نے کہا آپ نے چاروں لوگوں سے کیوں کہا توبہ استغفار کر؟ تو وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں، یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور یہی آیتیں انہوں نے تلاوت کی۔ سورہ نوح کی یہ آیتیں انہوں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہی کہا ہے کہ جو توبہ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ مال دے گا، اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، اللہ تعالیٰ باغات عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ تو توبہ استغفار کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے بار بار کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا۔ ناظرین، کامیاب زندگی، سدا بہار زندگی، خوشگوار زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم اور آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اور آپ غم کی تصویر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے مایوسی کفر ہے، مایوس نہ ہوئیے۔ امید پر دنیا قائم ہے، اس لیے امید کے سہارے زندہ رہیے۔ نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ نہ ہو نہ امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ نا امید مسلم کی شان نہیں ہے، نا امیدی مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ امید سے رہا جائے، خوف اور امید کے درمیان زندگی گزاری جائے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ اللہ سے مایوس ہو گئے؟ بالکل نہیں، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔
سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 87، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، آپ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہیں؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 156، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 56، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ نا امید نہ ہوئیے، اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے، نزدیک ہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 56، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ تو ہم مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوسی کس چیز میں؟ کیا بیمار ہم ہیں اس لیے مایوس ہیں؟ بیماری میں زیادہ وقت لگ گیا اس لیے مایوس ہیں؟ بالکل نہیں۔ غور کر لیجئے، ایوب علیہ السلام بیمار تھے، حدیثوں کے اندر آیا 18 سال تک وہ بیمار رہے۔ کیا ہم اور آپ 18 سال تک بیمار ہیں؟ 18 سال تک بیمار رہے، آپ عبرت حاصل کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے، مایوس نہ ہوئیے۔ ایوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ نے ذکر کیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83 اور آیت نمبر 84، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو رب سننے والا ہے، پکار کے تو دیکھیے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور رب نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تکلیف ان سے دور کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لے لی تھی وہ ان کو لوٹا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، بندوں کے لیے نصیحت ہے، تو ذرا نصیحت حاصل کیجئے۔ قرآن کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے موجود ہے کہ اگر ہم بھی لمبے سمے سے بیمار ہیں تو ہم مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے صحت دی۔ اللہ تعالیٰ ہی ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دوا کے اندر اچھا کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو ہمیں اچھا کر دے۔ غور کیجئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، پریشان حال ہیں، کیا مایوس ہو گئے؟ نہیں مایوس ہوئے۔ تو ہم اور آپ اگر پریشان حال ہیں تو کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوسی کفر ہے۔ امید کے سہارے زندہ رہیے۔ اللہ نے ذکر کیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 88، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، رب کو پکارا، تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ۔ اس دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی پریشان حال آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اس لیے آگے اللہ نے کہا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے دعا کو سن لی اور غم سے انہیں نجات دے دی۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ کے دل کو تسلی ملے گی۔ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ مایوسی کفر ہے، مایوسی اچھی چیز نہیں ہے۔ کیا ہم اور آپ مایوس ہو رہے ہیں کہ ہم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے؟ مایوس نہ ہوئیے، امید پر دنیا قائم ہے، امید کے سہارے زندہ رہیے۔ زکریا علیہ السلام نے رب سے مانگا، اللہ نے ذکر کیا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ مایوس ہو گئے ہیں؟ نہیں، مایوس نہ ہوئیے۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، کوئی وارث پیدا کر دے، بہترین وارث پیدا کر دے۔ تو رب نے دعا سن لی اور ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور ان کی بیوی کو بھی درست کر دیا۔ یہ لوگ اتنے نیک تھے کہ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے اور رب کو خوف میں اور امید میں پکارتے تھے اور رب سے ڈرنے والے تھے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو نا امید نہ ہوئیے، امید سے رہیے۔ مایوسی کفر ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور کسی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی تقدیر پر راضی رہیے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کا فیصلہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اگر اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اس فیصلے پر راضی رہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ ہم کس وجہ سے مایوس ہیں، ہم نا امید کیوں ہو گئے ہیں؟ اولاد نہیں ہو رہی تھی اس لیے نا امید ہو گئے؟ نہیں، نا امید نہ ہوئیے۔ زکریا علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے بلکہ اللہ سے مانگتے رہے۔ آپ بھی مانگتے رہیے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو گیا تو مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے؟ نا امید نہ ہوئیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، جس نے آپ کے مال کو لیا ہے وہی آپ کے مال کو دے گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24۔ میرے رب میری طرف جو تو اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ کہتا ہے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی روزی روٹی کو کسی کے لیے بڑھاتا ہے تو کسی کے لیے کم کر دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے اور کسی سے لے لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ نے روزی روٹی کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو آپ مایوس کیوں ہیں؟ مایوس نہ ہوئیے۔ ہم اور آپ اگر مایوس ہیں کہ جی ہم تو معذور ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم لنگڑے ہیں، ہم لولے ہیں، اس لیے ہم مایوس ہو گئے، بالکل نہیں۔ آپ اندھے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ لنگڑے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ لولے ہیں تو کیا ہوا؟ آپ بہترین انسان ہیں۔ بصارت آپ کی کھو گئی تو کیا ہوا؟ بصیرت آپ کی سلامت ہے۔ آنکھ کھو جانا، آنکھ کا نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، بالکل نہیں۔ آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اندھے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اللہ نے ان کے دل کو بڑھا دیا ہے، ان کی بصیرت کو تیز کر دیا ہے۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے گزرے ہیں، اندھے تھے، اونچا اونچا عہدہ حاصل کیا، اونچے مرتبے پر گئے۔ آپ کو معلوم ہے اس دور میں سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہے وہ کیسے ہیں؟ اندھے ہیں۔ تو کیا مفتی کا عہدہ پانا اندھاپن بیچ میں حائل ہوا؟ نہیں، اندھے ہیں اور مفتی اعظم ہیں، بڑے مفتی ہیں۔ اس سے پہلے جو مفتی اعظم تھے علامہ ابن باز رحمہ اللہ، وہ بھی اندھے تھے لیکن اندھاپن بیچ میں حائل نہیں ہوا۔ آپ اندھے ہیں تو آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو معذور سمجھ رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ بہترین انسان ہیں، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70، کہ ہم نے بنی نوع انسانیت کو عزت دی ہے۔ آپ انسانیت کے ایک فرد ہیں، آپ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ 3 سورہ نمبر 95 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے۔
چاہے وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، کچھ بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اصلی اندھے کون ہیں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 42۔ نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو اصلی اندھا دل کا اندھا ہے۔ آپ آنکھ کے اندھے ہیں؟ جی نہیں، آپ اندھے نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کی آنکھ چھین لی ہے، اللہ نے بڑا انعام بھی رکھا ہے۔ صحیح بخاری کتاب المرضى کتاب نمبر 75 حدیث نمبر 5653، اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا انعام۔ تو آپ اپنے آپ کو معذور کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں؟ نہ مانگیے، عہدہ حاصل کیجئے۔ دنیا کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ اندھے لوگوں کی ٹیم ہے، اندھے لوگ اب ایسے ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں، پولیو زدہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو پیر سے معذور ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ بہت سارے ہاتھ پاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے پاس ہاتھ پیر نہیں ہے وہ گھر والوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمت کیجئے، اٹھیے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے تو آپ مایوس ہو گئے؟ جی نہیں، عہدہ حاصل کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، محنت کیجئے، آپ آگے نکل جائیں گے۔ کیوں مایوس ہو گئے ہیں؟ مایوسی کفر ہے۔ کسی سلسلے میں مایوس نہ ہوئیے، اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیے۔ جو حصہ آپ کا اچھا ہے، صحیح سالم ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے، یہی سب سے اہم چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2664، وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ ہر چیز میں بھلائی ہے، تو لالچ پیدا کر اس چیز کا جو تیرے لیے فائدہ مند ہو۔ واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگ۔ ولا تعجز، عاجزی نہ دکھا، جتنا بس میں ہے آدمی کوشش کرے۔ الحمدللہ آج کل تو معذوروں کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں آگے آ گئی ہے، اور یہ لوگ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کبھی بھی اس کو بہانہ نہ بنائیں، یہی بہتر ہے۔ تو کس چیز میں ہم اپنے آپ کو معذور سمجھ رہے ہیں وہ غلط بات ہے، مایوسی کفر ہے۔ ناظرین، سدا بہار زندگی، خوشگوار زندگی گزارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اصول ہیں۔ ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ سے حوصلہ لیجئے، مصیبت زدوں سے حوصلہ پائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مصیبت دی ہے، آپ ان کو دیکھ کر اپنی مصیبت کو ہلکا کر لیجئے۔ آئیے دیکھیے، ہر گھر میں مصیبت ہے، ہر رخسار پر آنسو ہے، ہر وادی میں ماتم ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ اپنی پریشانی کو دیکھیے تو آپ کی پریشانی کم ہے۔ ارے آپ تو آنکھ والے ہیں، کتنے بیچارے اندھے ہیں۔ آپ پاؤں والے ہیں، کتنے کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، کتنے لوگ بیمار ہیں۔ آپ یاد نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ ہمارے اور آپ کے اوپر کیا مصیبت آئی ہے؟ کچھ نہیں۔ آئیے دیکھیے کن لوگوں پر مصیبت آئی ہے اور کیسے دور گزرے ہیں، لیکن ان لوگوں نے تمام چیزوں کو آسانی کے ساتھ جھیل لیا ہے۔ صحابہ کرام کو ستایا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو پریشان کیا گیا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ غور کیجئے، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھڑی رکھی جا رہی ہے۔ آج ہمیں کوئی پریشان کرتا ہے کیا؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیے گئے ہیں، پتیاں کھا کھا کر زندگی گزاری ہے۔ کیا آج ہم اور آپ پتیاں کھا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ بائیکاٹ کیا گیا ہے، جادوگر کہا گیا ہے، کائن کہا گیا ہے، پاگل کہا گیا ہے، دیوانہ کہا گیا ہے، لوگوں نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ مایوس نہیں ہوئیے، ان لوگوں سے حوصلہ لیجئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اکثر بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن کیا مجال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر کوئی شکایت ہو؟ نہیں، ہمیشہ آپ آرام کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1303، جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے یہ کہا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، ہم تو وہی کہیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، جس پر راضی ہو جائے۔ اے ابراہیم، تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں۔ تو اگر آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو کیا ہوا؟ صبر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے۔ آپ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، کتنے کے کئی بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ لوگ دفنا کر آئے ہیں۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے
صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2636، یا رسول اللہ ادعو اللہ لہ فلقد دفنت ثلاثہ، اللہ کے رسول اس بچے کے لیے آپ دعا کر دیجئے کیونکہ میں 3 بچے کو دفنا چکی ہوں۔ دفنتی ثلاثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 بچے کو تو دفنا چکی ہے، تیرے 3 بچے کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا نعم، ہاں اللہ کے رسول۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دیتے ہیں، لقد احتضرتی بحذار شدید من النار، ارے تو نے تو جہنم اور اپنے درمیان ایک آڑ پیدا کر لیا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، تجھے ملنے والا ہے۔ ہم اور آپ حوصلہ دیں لوگوں کو بتائیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم اور آپ تاریخ پڑھیں گے، جن کو تکلیف دی گئی ہے، پریشان کیا گیا ہے، تو آپ کو حوصلہ ملے گا اور آپ کو اپنا غم کم معلوم ہوگا۔ غور کیجئے، خباب بن ارت کو ستایا گیا ہے، عمار بن یاسر کو ننگا کیا گیا ہے، ان کی ماں سمیہ کو ننگے مارا گیا ہے۔ غور کیجئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے ہیں۔ ذرا تاریخ تو پڑھیے، دیکھیے تو صحابہ کرام نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان لوگوں پر مصیبتوں کے کیسے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ جب گلی میں گھینچا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر لوگ کھینچ رہے ہیں، تو بلال کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کیا آج ہمیں کوئی ایسا کرتا ہے؟ اگر کرتا بھی ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ ہماری مصیبت بالکل کم ہے، دوسرے لوگوں کی مصیبت زیادہ ہے، تو ہمیں تسلی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا۔ اب غور کیجئے اس حدیث پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پرانے لوگوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الاقراء کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6943، الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، خباب بن ارت نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے، دیکھو تم سے پہلے لوگ کیسے تھے، زمین میں گڈھا کھودا جاتا، اس میں ان کو ڈالا جاتا، آرام لایا جاتا اور چیر دیا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور لوہے کی کنگھی سے ان کو کھینچ دیا جاتا۔ لیکن یہ تمام چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ تو جب آپ غور کریں گے پرانے لوگوں پر جن پر مصیبتیں زیادہ گزری ہے، تو آپ کو ہلکا لگے گا، آسانی محسوس ہوگی۔ یاد رکھیے، غم کو بھلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ بہترین کتاب بہترین ساتھی ہے، مطالعے کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تنہائی میں ہے، آپ کتاب پڑھیے، آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی، دوسرے لوگ جو آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے چھٹکارا ملے گا۔ کتاب پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے عقل میں زیادتی ہوگی، بولنے کا ڈھنگ آئے گا، آپ کا علم زیادہ ہوگا، آپ کا ذہن ادھر ادھر جو منتشر ہو رہا ہے وہ بالکل جم جائے گا۔ تو کتاب کا مطالعہ بھی غم کو بھلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک اہم طریقہ ہے۔ اس لیے کتاب کو اپنا ساتھی بنائیے تاکہ آپ اپنے غموں کو بھول جائیں اور آپ اپنے اندر بہترین چیز پائیں اور سکون حاصل کریں۔ تو ناظرین، آج کے درس میں بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔